ہے। یہ سب باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو، رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں سب سے پہلے مشہور ویب سائٹ کریپی پاستا میں بتایا گیا تھا۔ کریپی پاستا وہ ویب سائٹ ہے جہاں لوگ اپنی پراسرار اور خوفناک کہانیاں دنیا سے شیئر کرتے ہیں۔ اس مشہور ویب سائٹ میں آپ کو ایسی ہزاروں کہانیاں پڑھنے کو مل جائیں گی۔ رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پہلی دفعہ 10 اگست 2010 میں اسی ویب سائٹ پر بتایا گیا تھا۔ اس واقعے کو بتانے والے کا یوزر نیم اورنج سوڈا تھا، لیکن اس کا اصل نام کسی کو نہیں پتا۔ دوستو، رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ 1940 میں رشیا میں کیا گیا تھا۔ یہ تجربہ یہ جاننے کے لیے کیا گیا تھا کہ انسان بغیر سوئے کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے اور اس سے اس کے جسم پر کیا اثرات ہوں گے۔ اس تجربے کو پورا کرنے کے لیے 5 قیدیوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ یہ قیدی ورلڈ وار سے پکڑے گئے تھے۔ ان قیدیوں کو 1 مہینے تک ایک چیمبر میں رکھا جانا تھا، اور اگر یہ قیدی بغیر سوئے 30 دن تک زندہ رہ جاتے تو ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ رشین سائنٹسٹ نے ان قیدیوں کو ایک ایئر ٹائٹ چیمبر میں بند کر دیا۔ دوستو، اس دور میں CCTV کیمراز نہیں ہوتے تھے، اسی لیے اس چیمبر کے اندر ایک چھوٹا سا کھڑکی نما شیشہ لگا ہوا تھا، جہاں سے ان قیدیوں کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا سکتی تھی اور ان کی باتیں الیکٹرانکلی مانیٹرڈ ہوتی تھیں۔ اس چیمبر میں ایک ایسی گیس کو چھوڑا گیا جس کی موجودگی میں یہ قیدی سو نہیں سکتے تھے۔ تجربے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دیکھا جا سکے کہ یہ لوگ بغیر سوئے کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ گیس انتہائی زہریلی تھی، اسی لیے اس کی مقدار کا خاص خیال رکھا گیا تھا تاکہ ان میں سے کسی کی موت واقع نہ ہو جائے۔ اس چیمبر کو کتابوں سے بھر دیا گیا تھا۔ نیچے جانوروں کی کھالیں بچھائی گئی تھیں جس پر ان قیدیوں کو سونا تھا۔ چیمبر میں ہی ایک باتھ روم بھی بنایا گیا تھا اور خشک کھانے کی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ دوستو، پہلے 5 دنوں تک سب کچھ ٹھیک رہا تھا۔ ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا جاتا رہا۔ یہ قیدی زیادہ تر اپنی ماضی میں پیش آنے والے قصوں کے متعلق بات کرتے تھے۔ 5ویں دن ان کی آواز میں عجیب سا غصہ بھرنا شروع ہو گیا۔ دوستو، 5 دن سب کچھ نارمل رہنے کے بعد 5 دنوں کے بعد ان قیدیوں کے دماغ تبدیل ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی اور یہ لوگ مائکرو فونز میں ہلکی آواز میں کچھ کہنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران ایک قیدی زور زور سے چلانے لگا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ یہ قیدی 3 گھنٹے تک اتنی زور سے چلاتا رہا کہ اس کے ووکل کارڈز ہی پھٹ گئے، یعنی یہ اب آواز نہیں نکال سکتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چیخنے کا اثر دوسرے قیدیوں پر نہیں ہوا اور وہ آرام سے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہے اور مائکرو فونز میں ہلکی آواز میں پہلے کی طرح کچھ کہتے رہے۔ لیکن پھر ایک اور قیدی اٹھا اور وہ بھی زور زور سے چلانے لگا۔ ان دونوں قیدیوں نے چیمبر میں موجود کتابوں کو بھی پھاڑنا شروع کر دیا اور ان کتابوں کے صفوں کو اس شیشے کے اوپر لگانا شروع کر دیا جہاں سے ان پر نظر رکھی جا رہی تھی تاکہ باہر کے لوگ ان کو نہ دیکھ سکیں۔ دوستو، یہ بات تو صاف تھی کہ یہ قیدی پاگل ہو چکے تھے، لیکن ان کی حرکات انتہائی پراسرار تھیں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں کیونکہ انہوں نے چیمبر کے چھوٹے سے شیشے کو کتابوں اور صفوں سے ڈھک دیا تھا، تو سائنٹسٹ ان کو نہیں دیکھ سک رہے تھے۔ سائنٹسٹ نے چیمبر کے اندر کچھ فوجیوں کو بھیجا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ یہ قیدی زندہ ہے کہ نہیں۔ فوجیوں نے اندر جا کر دیکھا تو قیدی آکسیجن ٹھیک سے کنزیوم کر رہے تھے اور زندہ تھے، لیکن زمین پر چپ چاپ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی چیخنے چلانے کی آوازیں پھر سے آنا شروع ہو گئیں۔ دوستو، 3 دن تک ان پر نظر نہیں رکھی گئی اور 3 دن کے بعد فوجیوں کو پھر سے اندر بھیجا گیا تو اندر انتہائی خوفناک صورتحال تھی۔ یہ سارے قیدی شدید زخمی ہو چکے تھے اور یہ ایک دوسرے کو ہی نقصان پہنچا رہے تھے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کا فلیش کھانا شروع کر دیا تھا۔ چیمبر میں ہر طرف خون موجود تھا۔ ان قیدیوں کو فوراً باہر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پھر ان کو ایک قیدی کی آواز آئی کہ اب ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے۔ یہ قیدی حیرت انگیز طور پر اس چیمبر سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ فوجی نے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو یہ لوگ واپس اسی چیمبر کے اندر جانے کی کوشش کرتے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان تمام قیدیوں کو گولی مار دی گئی تھی اور اس چیمبر کو اسی وقت بند کر دیا گیا تھا تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات کبھی نہ آئے، لیکن یہ بات کیسے سامنے آئی ہے کوئی نہیں جانتا۔
दोस्तों, ये वो वाकया है जो कई सालों से इंटरनेट पर हर जगह डिस्कस होता आ रहा है। इसको दुनिया के खौफनाक तरीन तजुर्बात में से एक भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1940 में पेश आने वाला ये वाकया 2010 में क्यों सामने आया, और वो भी क्रीपी पास्ता जैसी वेबसाइट पर जहां किसी भी कहानी का कोई सोर्स नहीं होता, यानी आप पता नहीं लगा सकते कि ये कहानी सच है या झूठ। इसीलिए इस वाकये का हकीकत से कितना ताल्लुक है ये कोई नहीं जानता। लेकिन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का ये वाकया दुनिया भर में बेहद मशहूर हो चुका है। आपको इस बारे में इंटरनेट और यूट्यूब में बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन बटन के साथ आपको एक घंटी बनी नजर आएगी, एक बेल आइकन बना नजर आएगा। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो इस चैनल की सारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।